حضور لائف انشورنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لائف انشورنس جو ہے وہ نارملی تو میں اس کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو میوچل انشورنس کمپنیاں ہیں ان میں اگر کرا بھی لی جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں. اس میں سارے مالک ہوتے ہیں اکٹھے، کمپنی کسی ایک مالک کی نہیں بلکہ سب شیئر ہولڈر اس کے مالک ہوتے ہیں. تو بہرحال لائف انشورنس مجھے ذاتی طور پر تو پسند نہیں ہے. آخر لائف تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس لیے لائف انشورنس نہیں کرنی چاہیے. تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذات میں الگ ہے. ایک دفعہ ایک بدو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ جو لقمہ ہے یہ میرے مقدر میں ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اگر تم اس کو کھا لو تو یہ تمہارے مقدر میں ہے، اگر پھینک دو تو یہ مقدر میں نہیں ہے. تو اس پر دل پہ بڑا گہرا اثر پڑا کہ بہت حکمت کی بات کی ہے. تو تقدیر کا بھی یہ حساب ہے. آپ کا لطیفہ بھی ہے کوئی آج؟ جی سنائیں پھر. اچھا جی اب ختم ہوا ہے. کیا ہے لطیفہ؟ یہی ہے کہ ایک ماں باپ ہے، ان کے 2 چھوٹے بچے 8 اور 10 سال کے، وہ بہت ہی شرارتی بچے ہیں. جب بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا نا کہ پتہ ہے کہ میرے بچے ضرور اس میں انوالوڈ ہے، تو وہ کسی وقت پھر سن لیتے کسی وہ چرچ کے آدمی کو، کوئی پادری ہے یا ایسا کوئی جس کو جو بہت کامیاب ہے نا ایسے بچوں کو سمجھانے میں، تو وہ اس کو فون کرتے ہیں اور وہ کہتا اچھا میں کوشش کروں گا، اور وہ کہتا ہے میں ان کو الگ بلاؤں گا. اور سب سے پہلے وہ چھوٹے کو بلاتا ہے، اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے خدا کہاں ہے؟ بچہ جواب نہیں دیتا. پھر پوچھتا ہے اونچا ذرا زور سے پوچھتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے خدا کہاں ہے؟ بچہ پھر جواب نہیں دیتا ہے. پھر اور زور سے پوچھتا ہے اور بڑی اونچی آواز اور اس کو ہلاتا بھی کیا خدا کہاں ہے؟ تو بچہ بچلی کی طرح نہ کمرے سے بھاگ جاتا ہے، گھر بھاگ جاتا ہے اور الماری میں چھپ جاتا ہے. تو اس کا بڑا بھائی اس کے پیچھے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ تو ہم بہت ہی مصیبت میں پھنس گئے، خدا غائب ہو گئے اور وہ ہمارا نام لگاتے ہیں. انہوں نے ہم نے جو بھی کر لیا. اچھا